علیکم ویورز، میں ہوں جینا چودھری اور آج ہم پڑھیں گے یار دل برام از قلم رحیلہ خان اور قسط نمبر 69۔ بدر زرین جو کب سے تیار کھڑی تھی بالآخر ضبط ہوتے چلا اٹھی۔ بدر شرٹ لیس بلیک ٹراؤزر میں مبلوس اونڈے منہ لیٹا تکیہ دبوچے مہرے ہوا تھا۔ کیا ہے یار، کیوں میری نیند کی دشمن بن گئی ہو؟ بدر اس کی آواز پر مزید تکیے میں سر گھسائے مندی مندی آواز میں بولا، اور جو تم میری جان کے دشمن بن بیٹھے ہو اس کے بارے میں کوئی جانچ پڑتال کر لو۔ زرین اچھا خاصا تب چکی تھی، جو اس کو کمرے سے نکلنے تک نہیں دیتا تھا۔ غلط بیانی مت کرو، میں تو پیار کرتا ہوں، اب یہ تمہاری نازک جان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم میری شدتوں کے آگے خود کو نڈھال ہو جاتی ہو۔ وہ یوں ہمس پڑا، نیند سے بھاری آواز میں بولا، جبکہ زرین نے دانت پیسے۔ تم مجھے کس کے لیے لائے ہو یہاں؟ وہ دانت کچکلاتی بولی۔ پاس آؤ تو بتاؤں نا، اتنا دور سے کیسے بتاؤں؟ تکیے سے منہ نکالتے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتا معنی خیزی سے بولا۔ 2 دن ہو چکے تھے اور بدر ایک پل کے لیے بھی اسے نہیں لے کر گیا تھا، بلکہ اس کی جان کو ہلکان کیے رکھا تھا۔ 2 دن سے وہ کھل کر من مانیوں پہ اتر آیا تھا کہ زرین اس سے پناہ مانگنے لگی تھی۔ وہ اسے لمحہ بہ لمحہ اس محبت کی بارشوں میں ڈبو چکا تھا، پر پھر بھی وہ اس سے دور ہونے کو راضی نہیں تھا۔ تم باہر لے کر جاؤ گے یا نہیں؟ وہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ جان، باہر بہت ٹھنڈ ہے، کیا کریں گے؟ جس دن گھر جانا ہوگا اسی دن تمہیں لے کر جاؤں گا یہاں سے۔ آؤ، سردی لگ رہی ہے مجھے۔ بدر لب دبائے جان بوجھ کر زرین کا میٹر شارٹ کرنے پر تلا تھا۔ جا رہی ہوں میں اکیلے، سڑو تم ادھر ہی، وہ کہتی اپنی جگہ سے اٹھی۔ اس سے پہلے کہ زرین دروازہ کھول دی، بدر سرعت سے اس تک پہنچ کر جھٹکے سے اس کی کلائی پکڑتا اسے اپنی جانب کھینچ کر باہوں میں بھر چکا تھا۔ کہاں؟ شور کا خیال ہی نہیں کہ وہ اس وقت کیا چاہتا ہے۔ بدر محفوظ سا اس کے رخسار پر شدت بھرا لمس چھوڑتا بولا، بدر چھوڑو مجھے، جانے دو باہر۔ زرین اس کی گود میں دم چلائے دی۔ میری جان، ہم ہنی مون کے لیے آئے ہیں، باہر جانے سے زیادہ مجھ پر فوکس کرو تاکہ واپسی پر گھر والوں کے لیے خوشخبری لے کر جائیں۔ بدر آنکھ بند کرتا شوخی سے بولا، 2 دن سے تم یہی کر رہے ہو، قید کر دیا ہے تم نے مجھے یہاں۔ وہ اس کے شرٹ لیس سینے پر مکہ برساتی بولی، بس یہاں آ کر مجھے زبردستی مل گئی ہے، تمہیں کھل کر پیار کرنے کے دل ہی نہیں چاہتا تمہارے پہلو سے نکلنے کو۔ وہ اس کی گردن پر لب رکھتا بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ وہ اس کے بال مٹھی میں دبوچے گڑگڑائی، آہا، کیوں میری قربت برداشت نہیں یا گراں گزر رہی ہے؟ مدر کہہ کر لگاتا اس کے ہاتھ پکڑ کے بیڈ سے پن کر چکا تھا۔ دونوں ہی، وہ ناک چڑھا کر بولی، آنکھوں میں آنسو اتر آئے، پر مجھے تو تمہاری قربت میں دنیا بھول جاتی ہے، جیسے بھی سب بھول رہا ہوں۔ وہ اس کے لبوں کو چھو کر بولا، جبکہ زرین نے شکوہ کنار نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی نمی دیکھ کر بدر اسے تنگ کرنے کا ارادہ ترک کر گیا۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر چلتے ہیں۔ وہ اس کی ناک پر دانت سے ہلکا سا دباؤ بڑھاتا واش روم میں بند ہو گیا، جبکہ زرین نے شکر کا سانس خارج کیا۔ چلو واپس، اب میرا دل جل رہا ہے۔ سمت کھینچ کر فلک کو اپنے قریب کرتا بے بسی سے بولا تھا، نہیں، ابھی نہیں، میرا ہرگز دل نہیں یہاں سے جانے کو۔ دیکھا نہیں کتنی پیاری جگہ ہے؟ فلک نے سمت کے ساتھ سے نکلتے گول گول گھومتے خوشی سے بولی تھی۔ بلیک جینس پر ریڈ شارٹ فراک پہنے، اس پر گرے لانگ کوٹ پہنے، سر پر گرم ریڈ اون کی ٹوپی اور ہاتھوں میں گلوز پہنے، کھلے بال کندھوں پر بکھیرے، لبوں پر ریڈ لپسٹک لگائے، وہ پیروں میں بلیک لانگ شوز پہنے انتہا کی خوبصورت لگتی سمت کا چین و قرار ڈھونڈ رہی تھی، جبکہ سمت بلیک جینس شرٹ اور بلیک جیکٹ میں ملبوس محبت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جس کا من ہی نہیں بھر رہا تھا۔ جب سے وہ لوگ آئے تھے
صبح گھومنے کے لیے نکلتے اور رات واپسی آتے اور آتے ہی بیڈ پر گرتے، نیند کی وادیوں میں گم ہو جاتے۔ نہیں بس اب چلو ورنہ میں اٹھا کر لے جاؤں گا تمہیں، میرا ذرا احساس نہیں۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے کر سینے سے لگا چکا تھا۔ سمت ہم پبلک پلیس پر ہیں۔ وہ اس کو بہتے دیکھ کر یاد دہانی کرانے لگی۔ وٹ ایور، وہ سر جھٹک کر اسے گود میں اٹھا چکا تھا۔ سمت کیا کر رہی ہو؟ ہم سب ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ فلک اس کے بازو پر دسترس کرتی بولی۔ انہیں پتا ہے ہم ہنی مون منانے آئے ہیں۔ انہیں پتا ہے ہم ہنی مون منانے ہیں، صرف تمہیں ہی نہیں پتا۔ وہ چڑھ ہی گیا تھا۔ فلک اس کے قریب بھی نہیں آنے دیتی تھی۔ سمت، فلک نے اتنی پیاری جگہ سے دور جاتے سمت دیکھ کر التجا کرنا چاہا۔ چپ، بس آج تمہاری خیر نہیں۔ وہ اس کو آنکھیں دکھاتا، لب گھستا کرتا گود میں اٹھائے آگے بڑھ گیا۔ سمت اتارو مجھے، میں چل لوں گی نا اب۔ پھر وہ پھر سے بولی۔ جبکہ سمت نے سخت نظروں سے گھورا تو وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپا گئی۔ اس سے پہلے کہ بدر مجھے ماموں بنائے، میں سب سے پہلے یہ رشتہ اس سے قائم کرنا چاہتا ہوں۔ سمت جھک کر اس کے کان میں گھمیر آواز میں سرگوشی نما بولا کہ فلک نے اس کی گردن پر ہلکا سا بائٹ کیا۔ پہلے ہی میرے اندر جذبات بھڑکا چکی ہو، یہ سب مجھے مزید گستاخیوں پر اکسا رہی ہو کہ میں ارد گرد لوگوں کا خیال کیے بنا تمہارے ہوش ٹھکانے لگاتا ہوں۔ ضبط سے سرخ آنکھیں لیے اس کے سر پر لب رکھتا بولا۔ مجھے نہیں جانا روم میں، وہ منمنائی۔ جبکہ سمت کے لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ ابھی تو 2 دن کا حساب باقی ہے مدام۔ وہ اس کمر پر انگلیوں کا دباؤ بڑھاتا اسے ہمس گود میں اٹھائے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر برف جمع ہوا اور ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ کیا، جبکہ فلک کو وہ سختی سے اپنے سینے میں بھینچ گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب فرات کی راہ ممکن نہیں۔ سکون سے آنکھیں موندے اس کے شانے پر سر ٹکا گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ہوٹل کے سامنے تھے جس میں وہ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے۔ سمت اسے بازو میں بھرے اپنے کمرے میں لے آیا۔ وہ اسے بیڈ پر بٹھا کر اپنی جیکٹ اتارنے لگا کہ فلک نے نظر بچا کر بھاگنا چاہا۔ جبھی وہ اس کی کوشش ناکام بناتا، کلائی تھام چکا تھا۔ بھاگ کہاں رہی ہو؟ سمت نے قدرے گھور کر استفسار کیا۔ وہ میں چینج کرنے۔ فلک زبردستی لبوں پر مسکان سجائے بولی۔ اس کی ضرورت نہیں۔ سمت خمار آلود آنکھوں سے اسے دیکھتا اس کا کوٹ اتار چکا تھا اور اب کیپ گلوز بھی نکال رہا تھا۔ سمت، کوئی مزاحمت نہیں۔ فلک، یہ طوفان تھمنے والا نہیں۔ وہ گمبھیرتاً سرگوشی کرتا اس کے بالوں میں ہاتھ الجھائے پوری شدت سے اس کے لبوں پر تسلط قائم کر گیا۔ اس کے عمل میں اتنی شدت تھی کہ فلک فڑفڑا اٹھی۔ تبھی وہ اسے مزید خود میں بھینچی اسی پوزیشن میں لیے بیڈ پر گراتا اس میں مکمل قابض ہو چکا تھا کہ فلک بنا کسی مزاحمت کے اس کی منمانیاں برداشت کرتی اس میں چھپ سی گئی تھی۔ بڑی حویلی والے چھوٹی حویلی میں آئے ہوئے تھے۔ وہ سج لاؤنج میں بیٹھے محض گفتگو تھے۔ عورتیں ساری روشانی کو شور کے حقوق و فرائض سمجھا رہی تھیں، جبکہ مرد حضرات الگ سے آپس میں باتیں کر رہے تھے جس میں زمین خان کی موت کا موضوع بنا ہوا تھا۔ نیمرا بھی اپنے گھر چلی گئی تھی کیونکہ بہت جلد اس کے پیپرز شروع ہونے والے تھے اور اسے تیاری کرنی تھی۔ وہ سب جو مصروف تھے ان بابت شمس خان کو کسی لڑکی کے اور خاور کے ساتھ اندر آتا دیکھ ٹوٹی تھی۔ یہ سب حیران نظروں سے اس انجان لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ السلام علیکم۔ شمس نے سب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ یہ لڑکی کون ہے؟ بی جان نے چھوڑتے ہی استفسار کر ڈالا۔ یہ گل ہے اور کچھ دن یہیں رہے گی۔ وہ ایک نظر سب پہ ڈالتا بولا، جبکہ رخسانہ کی الجھن بھری نظریں شمس کے ساتھ کھڑی گل پر جمی تھی۔ ایک دم سے غصہ سا آیا۔ گل کون اور یہاں کیوں آئی رہے گی؟ جبکہ گل ہراساں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ فیروز خان کی بیٹی۔ شمس خان کے چہرے کو نظروں میں گھسائے بولا تھا
شمس روشانہ کے چہرے کو نظروں میں بسائے بولا تھا کہ یکدم سے ہال میں خاموشی چھا گئی۔ بیٹا آپ روم میں جائیں۔ شمس اس کے سر پر ہاتھ رکھتا پاس کھڑی ملازمہ کو اشارہ کر دیا۔ گر صلاحیتی ملازمہ کے ساتھ گیسٹ روم کی جانب بڑھی، جبکہ اس کے انداز و تہذیب پر روشانہ نے سکھ کی سانس خارج کی۔ یہ سب کیا ہے بیٹا؟ پڑوس کی بیٹی ہمارے گھر کیا کر رہی ہے؟ اب کے جاتے ہی یعقوب خان نے استفسار کیا۔ خاور بتاؤ سب کو۔ شمس نے سب کی توجہ خاور کی جانب مبذول کرائی، جبکہ اس کی نظریں ہمس روشانہ پر مرکوز تھیں، جو اب شرمندہ سے سر جھکا گئی تھی، جبکہ لمحہ بھر کو شمس خان اپنی محبت کے دل میں کوئی وسوسہ، کوئی شک نہیں آنے دینا چاہتا تھا۔ اس کا یوں نظریں چرانا دیکھ کر شمس کے لبوں پر مسکراہٹ کھلی تھی۔ یہ بھی اچھا تھا کہ اس کی بیوی بھی اس کے لیے اتنی ہی دیوانی ہے جتنا کہ وہ تھا، اور اتنی ہی جالس تو ہر بیوی پائی جاتی ہے۔ یا شاید اس زیادہ پر روشانہ نے گناہ تھوڑی نہ کیا تھا۔ شمس خان اپنی نظروں سے اس کے نگوشیٹ کرتا، مسلسل سے دیکھتا، اس کے بالکل قریب برہم جمع ہوا کہ روشانہ اس کے قریب بیٹھنے سے سبزتا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی، شمس خان اپنا بازو اس کے دوپٹے کے اندر سے اس کے کمر کے گرد لپیٹتا، اس کی کوششیں ناکام بناتا، روشانہ کو اپنے قید میں کر چکا تھا کہ جبکہ روشانہ سر جھکائے دونوں ہاتھ آپس میں انگلیاں مروڑتی گھبرائی الجھائی سے پشت پر اس کی بھاری ہاتھ کی بے باکی حرکتیں پر سانس تک روک گئی تھی۔ تبھی شمس کا ہاتھ مزید گستاخیاں کرتا اس کے پہلو میں آن پڑا تھا کہ روشانہ نے سختی سے لب بھینچے، وجود ہولے ہولے لرزتا تھا۔ سب کی موجودگی میں اس شمس سے اس قسم کی گستاخی کی امید نہ تھی، جبکہ شمس نے اس کے پیٹ پر انگلیوں کا دباؤ ڈالتے اس سے بالکل قریب کھینچ لیا تھا۔ کسی کی ان کی جانب توجہ نہ تھی، وہ سب حیران و پریشان سے خاور کی باتیں سن رہے تھے، جو کہ انہیں سب بتا رہا تھا۔ خان کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی انگلیاں سرسراتے دیکھ روشانہ ہلکی سی بولی تھی، آپ کی جیلسی کا علاج۔ شمس لب دبائے سرگوشی میں بولا، میں جیلس نہیں ہوئی تھی۔ روشانہ اس کی صحیح انداز پر گھبرا اٹھی۔ اوکے، اٹس اوکے، مجھے اچھا لگا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر پھونک مارتا، اس کی پریشانی بہت اچھے انداز میں دور کرتا خاور کو سننے لگا، جبکہ خاور سنجیدہ سے سب کو گل کے حوالے سے بتانے لگا تھا۔ شمس گل کو فارم ہاؤس لے گیا تھا اور وہاں اس کے باپ کے حوالے سے ساری حقیقت سے آگاہ کیا تھا، جو کہ گل پہلے ہی جانتی تھی کہ اس کا باپ کس قدر شرابی ہے اور کیا کیا حرکتیں ہیں کہ وہ UAE میں سب دیکھ چکی تھی۔ شمس نے اس کا نکاح خاور سے کرا دیا تھا، جو کہ وہ بنا کوئی بحث کے مان گئی تھی کہ اب وہ بھی اس گھر میں رہنے کی ممتنع نہیں تھی۔ وہ اپنے باپ کا اپنی ماں پر جبر دیکھتی آئی تھی اور اب وہ اپنی ماں کو بھی اپنے ساتھ رکھے گی، یہی سوچ کے وہ نکاح کے لیے تیار ہوئی تھی۔ جب شمس نے اسے گھر جانے کا بولا تو روتی ہوئی اپنی ماں پر اور خود پر اپنے باپ کے ظلم بتا کر واپس نہ جانے کی عہد کر چکی تھی۔ یہ 2 دن سے وہ خاور کے ساتھ فارم ہاؤس رہی تھی اور اب شمس اسے حویلی لے آیا تھا۔ خاور نے سب کو بتایا پر نکاح کے حوالے سے نہیں بتایا تھا، جو کہ شمس نے خود ہی بتایا۔ گل خاور کی بیوی ہے اور میں نے اس سے نکاح کروایا ہے۔ تبھی شمس کی گمگین آواز سے سب کی جانب دیکھتے مسکرا دیا۔ روشانہ نے لب دبایا، ایک پل کو دل میں سکون محسوس ہوا تھا۔ دیکھا میرے بھائی نے خاور کو بھی اپنی برادری میں شامل کر لیا ہے، بس میرے کسی کو خیال نہیں۔ مجھے تو لگتا ہے وہ سیف اور ضمیر بھی شادی کر چکے ہوں گے۔ علی نے دہائی دی کہ سب کا کہکا گونجا، جبکہ شمس نے مسکراہٹ دبائی، اگر اسے بتا دیتا کہ وہ دونوں بھی شادی کر چکے ہیں تو علی نے میری شادی کرواؤ کی دھمال ڈالنی تھی۔ جبکہ سب خاور کو گھیر چکے تھے اور اس نے نکاح کیسے ہوا، وہ کیسے مانی، وغیرہ وغیرہ سوال کر رہے تھے، جبکہ خانم بھی اور بی جان اسے رخصتی تک نہ ملنے کا کہہ رہی تھی اور ساتھ ہی خاور کو آج ہی گل کی رخصتی دینے پر بھی بات چیت ہو رہی تھی، اور خاور بیچارہ رحم طلب نظروں سے علی کو دیکھ رہا تھا، جو اسے سخت نظروں سے گھور کے سوالات کرتا جا رہا تھا۔
एकदम से माहौल पे पुरलुत्फ सा हो उठा था। शाइस्ता, फातिमा और रीनू बेगम तो गुल के पास चली गई थी। इसकी भी राय जान लें और आज ही इनकी रुखसती करवा दें। वो खबर को अपने बेटों से कम नहीं समझती थी, बल्कि खबर जमीर से अब इनके घर के पास जाते थे और बचपन से ही इनके पास थे, तो वो कैसे खुश ना होती। जबकि बड़े सब अब शम्स से फरोज को मुतालिक तशवीश जाहिर कर रहे थे। आप फिक्रमंद ना हो, वो कुछ नहीं कर सकता, बल्कि गुल तो मेरा शुक्र अदा कर रही थी कि आपने मेरी जान छुड़वाई। अब मेरी मुरे को भी इस हिसाब से निकालना है। फरोज की बेटी ही इसके खिलाफ है और अब तो खाबर की बीवी है, तो चाकर भी कुछ नहीं करेगा। शम्स ने इनको तसल्ली दी। बहुत ही बुरे लोग हैं ये तो। अरसलान गुस्से से बोला और फिर खाबर की तरफ मुतवज्जा हुआ। तुम तो बड़े खुश हो गए, नंबर ले गए मुझसे, अली ने आंखें सुखाते पूछा, जबकि खाबर ने इसके जलन पर लब दबाकर मुस्कुराहट दबाई। जी सर, बहुत, लेकिन क्योंकि मैंने सब्र किया था जिसका अजर मिला। खाबर ने अली को मजीद जलाया। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं बेसब्रा हूँ? अली बल खाता रह गया। खाबर को रुखसती मत दें। जब मेरी शादी होगी तब इसकी बीवी को भी रुखसत कर देना। अली ने इसकी दुखती रग दबाई। आपकी शादी नहीं हो रही तो इसमें मेरा क्या कसूर है? खाबर फट से अपना दफा में बोला तो कहकों से महफिल ज़ाफ़रान हो गई। गुल और खाबर की दो दिनों में अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। नया और गहरा रिश्ता बना तो जज्बाती इस हवाले से उमड़ डाले थे कि वो जल्दी अज स्कूल को अपनी दरस में जाता था। इन सबको भीड़ से बातों में मशगूल देखकर वो रुशाने की तरफ मुतवज्जा हुआ। रूम में आए, वो गंभीर आवाज में कहकर अपनी जगह से उठा। झुककर रुशाने ने इसे देखकर जल्दी से नाम सर लाया कि शम्स तमन्नी नजरों से देखकर अपने कमरे की जानिब चल दिया। इसकी आंखें छलकते तकाजों पर वो सहम सी गई थी, पर हुक्म अदली भी नहीं कर सकती थी। वो इसके जाते ही नर्वस से हाथ मचलती उठकर इसके पीछे बोली। वो जैसे ही रूम में आई थी, शम्स झटके से खींच कर दरवाजे से लगा चुका था। खान मजलिस नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा, बस वो जस्टिफाई मत करें रुशा ने। आपकी इनसिक्योरिटी की हल्की सी झलक ने मुझे आपको मजीद दीवाना बना दिया है। मैं आपको इतना सा भी परेशान होता नहीं देख सकता। खान सिर्फ अपनी जान का है, इस खान के दिन की मलका आप। शम्स खान आपके सिवा किसी दूसरे की तरफ देखना में गुनाह समझता है। वो इसके कान में सरगोशियां डेलता, झटके से इसका दुपट्टा वजूद जुदा करते इसकी गर्दन पर झुक चुका था। गर्दन से कंधे की जानिब इसके लबों की बेबाकियां लम्स पर वो इसकी शर्ट मुट्ठी में जकड़ के इसके सर में मदन सांसें ले रही थी। शम्स का लम्स इसके वजूद में सनसनी से जुड़ा गया था। तभी वो इसे बाहों में भरे बैठ की जाने बढ़ा। मुझे शदीद मोहब्बत है आपसे, मेरी चलती सांसों की जमानत है आप। मैं मर कर भी आपसे मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकता। इस दिल में, इस वजूद में, मेरी रगों में आप बसती हैं मेरी जान, और मैं मरने के बाद हश्र में भी आपका साथ चाहता हूँ। मुझे हर पल हर लम्हा आपकी मोहब्बत महसूस होती है और ये बढ़ती चली जाती है। कभी भूल कर भी इस दिल में कोई वसवसा मत लाइएगा। और वो इसे बेड पर लिटाकर झुककर इसके दिल के मुकाम पर अब रखता, शिद्दत से सीने में भेज के अपने सच्चे जज्बातों से आनाशना तराना करवाता। रुशाने की आंखों में नमी सी भर गया था कि वो इसके मोहब्बत की अनायत पर तड़प के इसके गले लगती इसकी पेशानी पर अब रख चुकी थी। इसकी पेशकदमी पर शम्स के लबों पर दिलकश मुस्कुराहट छाई थी। वो इसे मजीद खुद में भेजता, नाज़ो अबगीना की तरह अपने वजूद में छुपा सा गया था। कुछ और नहीं बाकी मुझ में, तू जान है मेरे तो दिल है। सांसों के बिना तो जी लेंगे, पर तेरे बिना मुश्किल है। एनफायर चिड़चिड़ी सी अपनी कैफियत से वाकिफ झुंझलाहट से भरपूर लाउंज में बैठी चैनल स्क्रॉलिंग कर रही थी। 2 दिन से मार्ट ने ना ही कॉल की थी और ना ही कोई मैसेज
وہ اس کو مکمل وقت دے رہا تھا کہ وہ اچھے سے سوچ لے، اور عرفان نے جتنی بار سوچا جواب مثبت ملا، ساتھ ہی دھڑکنیں ادھم مچانے لگتی کہ وہ پاگل سی ہو اٹھتی۔ وہ جان گئی تھی کہ اس خڑوس اسٹون مین سے محبت ہو گئی ہے، پر اس میں اقرار کرنے کی ہمت نہ تھی کیونکہ مقابل کی شدتوں سے گھبرائی ہوئی تھی۔ ابھی بھی وہ پریشان سی بیٹھی تھی جبکہ راحت اس کی حالت پر مسکراہٹ پر اس کے ساتھ بیٹھتی اس کی جھنجھلاہٹ کی وجہ سے بخوبی واقف تھی۔ وہ غیر مرئی نکتے کو گھور رہی تھی جبھی اس کا سیل بج اٹھا۔ انفال نے لپک کر فون اٹھایا اور اس کی تیز ترقی پر راحت مسکرا اٹھی تھی۔ آپ قبول کر لیں کہ آپ کو ماہد سر سے شدید محبت ہو چکی ہے، اور اب ان کے سے اعتراف کر لیں۔ اب خود پر اور ان پر مزید جبر نہیں کریں۔ راحت اس کو سمجھاتی اپنی جگہ سے اٹھی جبکہ اس کا فون بج بج کے بند ہوتا اب پھر سے چنچاڑنے لگا تھا۔ انفال نے اب کی بار جان بوجھ کے کال کاٹ دی، وہ اسے تنگ کر رہی تھی۔ تبھی سراہٹ سے مقابل کے میسج سے اسکرین جگمگا اٹھی۔ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، اس سے پہلے میں وہاں کا تمہارا ہوش ٹھکانے لگاؤں، اور اب کی بار میں تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ ماہد کی دھمکی امیز پیغام تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس کی دھڑکن دھمکی کا علامت محسوس ثابت ہوئی تھی۔ تیسری بیل پر انفال کال اٹھا چکی تھی۔ ایک بار اقرار کر لو، سب سے پہلے تمہاری اس حرکت کا حساب کروں گا۔ اس کے کال اٹینڈ کرتے ہی ماہد کی غصے بھری آواز ابھری کہ انفال نے مسکراہٹ دبائی۔ اور نہ کروں تو؟ وہ جان بوجھ کر اسے غصہ دلانے کا کام انجام دے رہی تھی۔ تو پھر میں اپنے طریقے سے کروانا چاہتا ہوں، یقیناً میرا طریقہ تمہیں پسند نہیں آئے گا، اس لیے جلدی اقرار محبت کر لو۔ مجھے طویل انتظار پسند نہیں، اس سے پہلے میرا ضبط کا شیزہ بگڑے اور تمہارے نازک جان خطرے میں پڑے۔ وہ دھمکیوں سے دل لوٹ لینے والا تھا اور ابھی بھی انفال کی دھڑکنوں کو قابو کر کے اپنے طریقے سے دھڑکا گیا تھا۔ مجھے بہت زیادہ وقت چاہیے۔ اس کی جنونی بات پر انفال گھبرا کر بولی۔ ایسی تیسے تمہارے زیادہ وقت کی میرا صبر مت آزماؤ وائٹ للی، بہت پچھتاؤ گی۔ 1 ویک ہے بس، ورنہ اس کے بعد جو طوفان اٹھے گا اس پہ بند باندھنا تمہارے لیے ناممکن ہوگا، اور تم ہر حال میں مجھے جھیلنے کے لیے تیار رہنا۔ وہ غصے بھرے انداز میں اپنی باتوں سے انفال کو کان کی لو تک سرخ کر چکا تھا۔ آپ نے یہ سنا تھا؟ آپ نے یہ کہنا تھا؟ انفال پھولی سانسوں کے مابین بولی۔ کہنا تو بہت کچھ ہے، پر فی الحال یہ کہ زمین تمہاری بھوک لے کر آتا ہوگا۔ آج سے پڑھائی شروع کرو۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ انفال تو خوشی سے اچھل پڑی تھی۔ زیادہ خوش مت ہو، جتنا وقت پڑھائی کو دو گی اس سے ڈبل وقت مجھے سو چکے گا، کیونکہ وہ دن دور نہیں جب تم میری باہوں میں میری شدتوں سے نڈھال اپنے ہر جرم پر معافی مانگ رہی ہوگی۔ وہ گمبھیر پر دوپش انداز میں سرگوشی کرتا انفال کو بری طرح جھنجھلا گیا تھا کہ اس کی بے باک سرگوشیوں پر اس کا چہرہ تپ اٹھا تھا۔ وجود میں ہلکی سی کپکپاہٹ طاری ہوئی تھی۔ آپ کو ذرا شرم نہیں؟ وہ دانتوں ہونٹ سے کچلتی بولی۔ نہیں، بیوی سے بے شرم ہی ہونا پڑتا ہے۔ کان کھول کر میری بات اپنے دماغ میں فٹ کر لو وائٹ للی، اس سختی کے اندر اندر تم مجھے اپنی محبت کا اعتراف کرنے والی ہو۔ میں مزید دوری برداشت نہیں کر سکتا، اور یاد رہے مجھے بات دہرانا پسند نہیں۔ وہ آخر میں اسے پھر سے دھمکی نوازتا اپنی باتوں سے انفال کا خون خشک کرتا کار رکھ چکا تھا، جبکہ وہ کھینچ کھینچ کے سانس بھرتی منہ کھولے سرخ چہرے سے خون کو گھور رہی تھی۔ اینگری برڈ میرا دل بند کر دے گا کسی دن۔ وہ ہاتھ دل پہ آ رکھتی زیر لب بولی۔ میڈم پانی۔ تبھی راحت اس کے سامنے گلاس کیا۔ انفال گلاس پکڑتی گھٹن گھٹ پانی حلق سے اتارنے لگی۔ اسی وقت ضمیر خان بھی کتابیں لیے بیگ کے ساتھ لاؤنج میں آیا۔ میم یہ کتابیں۔ سر نے ضمیر نے بیگ اس کے آگے بڑھایا۔ انفال لب دباتی اس کے ہاتھ سے کتابیں لے کے کمرے میں چلی گئی۔ اب لاؤنج میں راحت اور ضمیر خان ہی رہ گئے تھے۔ وہ میں میڈم۔ راحت بھی اس کی نظروں سے گھبراتی انفال کے پیچھے جانا چاہ کے دم
ضمیر پل میں بھی کوشش ناکام بناتا، اس لیے ہینس کا سینے سے لگا چکا تھا۔ کبھی شور کی خبر رکھ لیا کرو، سرگوشی میں بولا۔ ٹھیک تو ہیں آپ؟ راحت فوراً سے بولی۔ جب سے تم سے شادی ہوئی ہے ٹھیک کہاں ہوں؟ وہ اس کے گال پر رب رکھتا، اسے لمحہ بھر کو محسوس کرتا واپس چلا گیا۔